بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان عبد المجید سلطنت عثمانیہ کے 31ویں سلطان تھے۔ آپ سلطان محمود ثانی کے بیٹے تھے اور آپ نے یہ سلطان کا عہدہ اپنے بابا سے اپنی قابلیت، عقلمندی، بہادری اور سخاوت کی بنا پر حاصل کیا تھا۔ سلطان عبد المجید بڑے بڑے حکمرانوں کی طرح رات کو بیس بدل کر بازاروں، گلی محلوں، قصبوں اور حتیٰ کہ اپنی فوج میں ایک عام آدمی بن کر حالات کا جائزہ لیتا تھا، اور وقت کے ساتھ ساتھ سلطان عبد المجید نے اپنی سلطنت کو چٹان سے بھی زیادہ مضبوط بنا دیا تھا۔ ایک دفعہ قاضی صاحب نے سلطان عبد المجید کو خط لکھا جس میں اس نے فرمایا کہ سلطان معظم، آپ نے جو اپنے سپاہیوں کے ہاتھ سے جنگل سے آدمیوں کا گروہ پکڑوایا، جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید لٹیرے یا ڈاکو ہے، ان سے متعلق آپ سے ضروری بات کرنی تھی، اور وہ ضروری بات یہ ہے کہ میں نے ان سے پوری طرح تفتیش کی ہے، لیکن کوئی بھی اپنا منہ نہیں کھول رہا، اور آدمیوں میں سے کسی بھی آدمی کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت نہیں جن کی بنا پر میں ان کو سزا سنا سکوں۔ یا تو آپ حکم دیں کہ میں ان لٹیروں کو آپ کے پاس بھجوا دوں تاکہ آپ ان کو شاہی تہخانوں میں بھجوا دیں، یا پھر مجھے اجازت دے کہ میں ثبوتوں کو مد نظر رکھ کر انصاف پر مبنی فیصلہ کروں، کیونکہ ایک قاضی صرف الزام پر سزا نہیں دے سکتا، اور آپ کے سپاہیوں کے پاس کوئی ثبوت نہیں اور شک کی بنیاد پر سزائے موت نہیں سنا سکتا۔ اگر آپ خود ان کا سر قلم کرنا چاہے تو میں ان کا سر آپ کے قدموں میں حاضر کر دوں گا۔ قاضی کا خط پڑھ کر سلطان عبد المجید نے قاضی صاحب کے پاس ایک قاصد بھیجا اور کہا کہ میں جانتا ہوں کہ وہ ایک لٹیروں کا جتھا ہے اور ان میں چند جاسوس ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں، کیونکہ وہ کئی عرصے سے ہماری سلطنت میں ہمارے عام شہروں کی شکل میں چھپے ہوئے تھے، لیکن میں نے اپنی چال اور منصوبے کے تحت ہی ان کو اپنے شہروں سے الگ کیا اور پکڑوایا، لہٰذا ان کے خلاف بہت جلد ثبوت حاصل کر لوں گا۔ اگر ان کے خلاف کوئی بھی ثبوت حاصل نہ ہوئے تو بے شک آپ انصاف پر مبنی فیصلہ کر کے ان کو رہا کر دینا۔ میں کبھی بھی آپ کو ناانصافی کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کو ترجیح نہیں دوں گا۔ قاصد کو قاضی صاحب کے پاس بھیجنے کے بعد سلطان عبد المجید تھوڑا پریشان ہو گیا اور کچھ سوچنے میں مصروف ہو گیا۔ یہ ساری صورتحال آپ کا ایک قریبی وزیر دیکھ رہا تھا۔ وزیر سلطان معظم سے مخاطب ہوا اور فرمایا، سلطان معظم، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان لٹوروں سے منہ زبانی یہ بیان یا یہ قبول کروا سکتا ہوں کہ انہوں نے کون کون سے جرم کیے، انہوں نے کون کون سی جاسوسی کی۔ یہ سن کر سلطان عبد المجید وزیر کی طرف بڑی حیرانی سے دیکھنے لگا اور کہا کہ تم یہ سب کیسے کر سکتے ہو؟ تو وزیر نے کہا، سلطان معظم، آپ مجھے اجازت دیں، میں 10 دن کے اندر اندر ان سب کو آپ کے سامنے پیش کروں گا اور وہ آپ کے سامنے اپنے جرم کا اعتراف کریں گے، پھر جو آپ چاہے ان کو جو سزا دے دینا، اور اگر میں یہ ثابت نہ کر سکا تو بے شک آپ مجھے وزیر کے منصب سے ہٹا یا برطرف کر دینا۔ یہ سن کر سلطان عبد المجید نے وزیر کو اجازت دے دی۔ اب وزیر ایک دن کے بعد اس جیل خانے میں معائنہ کرنے کے لیے چلا گیا جس میں ان لٹیروں کو رکھا گیا تھا۔ وزیر کے ساتھ چند سپاہی بھی موجود تھے۔ جب وزیر زندان میں پہنچا تو سپاہیوں نے آپ کو دیکھ کر آپ کا استقبال کیا۔ پھر وزیر نے کہا کہ میں جیل کا مکمل طور پر معائنہ کرنا چاہتا ہوں۔ جیل کے سپاہی آپ کو جیل کے اندر لے گئے اور ان تمام قیدیوں سے ملوایا جو کسی نہ کسی جرم میں سزا بھگت رہے تھے، اور ان میں وہ لٹیرے بھی موجود تھے جن کو سلطان نے پکڑوایا تھا، لیکن ابھی تک ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھے، اس لیے ان کے لیے ابھی تک کوئی مکمل سزا کا تعین نہیں کیا گیا تھا، لیکن ان سب کو ان قیدیوں کے ساتھ رکھا گیا تھا۔ وزیر سب قیدیوں سے گل مل گیا اور ان سے ایسے پیش آیا جیسے وہ ان کا ساتھی بن کر آیا ہو۔ پھر وزیر نے ایک قیدی سے پوچھا کہ بتاؤ تم کس جرم میں یہاں پکڑے گئے ہو؟ تو اس نے کہا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں نے ساری زندگی ایمانداری سے گزاری اور کسی کے ساتھ ایک پیسے کی بھی ایمانی نہیں کی، مجھے دھوکے سے چوری کے الزام میں پکڑوایا گیا ہے،
جب دوسرے قیدی نے سنا تو وہ بھی وزیر کے پاس آیا اور اس نے بھی اپنی بے گناہی کی باتیں کرنا شروع کر دی، اور اسی طرح ان دونوں کو دیکھ کر سب قیدی وزیر کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے اور سب اپنی اپنی جگہ پر اپنی بے گناہی کی کہانیاں سنانے لگے۔ جب یہ سارا منظر ان لٹیروں نے دیکھا تو وہ بھی وزیر کے پاس آئے اور انہوں نے بھی کہا، ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، ہم آپ ہی کے شہری ہیں، ہمیں سلطان نے خواہ میں لٹیرے اور جاسوس سمجھ کر پکڑوا لیا ہے۔ یہ ساری صورتحال چل رہی تھی کہ اچانک وزیر کی نظر جیل کے کونے میں پڑی، جس میں ایک بیٹا مجرم منہ چھپائے کسی سوچ میں تایا دیکھ کر وزیر نے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ جب اس قیدی کو وزیر کے سامنے حاضر کیا گیا تو وزیر نے اسے کہا کہ سب قیدی اپنی اپنی بے گناہی کی باتیں کر رہے تھے، لیکن تم اکیلے کونے میں بیٹھے کہ کچھ سوچ میں مصروف تھے، بتاؤ تم نے کیا جرم کیا ہے؟ اس نے کہا، قاضی صاحب آپ میرے گناہوں کا نہ پوچھے، میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، میں نے کئی مرتبہ چوریاں کی اور کئی مرتبہ ڈاکے بھی ڈالے، اور کئی مرتبہ ڈاکہ ڈالتے وقت آگے سے مزاحمت پر میں نے بہت سارے لوگوں کو حتیٰ کہ خواتین اور بچوں کو بھی قتل کیا۔ یہ سن کر وزیر نے کہا کہ اس جیل میں اتنے قیدیوں میں صرف تم ایک ہی ہو جو گناہ گار ہو، باقی سب تو بے گناہ ہے، اس لیے اس جیل میں ان سب بے گناہوں کے درمیان میں ایک گناہ گار کو رکھنا مناسب بات نہیں، لہٰذا میں تمہیں رہا کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ یہ سن کر تمام قیدی بڑے پریشان ہوئے اور کہا کہ یہ جس نے اپنے منہ سے اپنے جرموں کا اقرار کیا یہ تو رہا ہو گیا، اور جو ہم اتنی دیر سے وزیر کے سامنے اپنی بے گناہی کی باتیں کر رہے تھے ہمیں نہیں رہا کیا گیا۔ اس کے بعد وہ وزیر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ وقت گزر رہا تھا اور 3 دن کے بعد دوبارہ وزیر جیل میں قیدیوں سے ملنے کے لیے آیا، اور پہلے کی طرح سپاہیوں نے آپ کا استقبال کیا اور دوبارہ قیدیوں کے پاس لے گئے۔ اب وزیر نے دوبارہ تمام قیدیوں سے حال احوال پوچھا۔ تمام کے تمام قیدی بے وقف تھے۔ جب وزیر نے ایک قیدی سے پوچھا، تم نے کیا جرم کیا ہے؟ اس نے کہا، میں فلاں آدمی کو قتل کیا، فلاں عورت کی عزت کو بے آبرو کیا۔ یہ سب سن کر وزیر نے باقی قیدیوں سے پوچھا، تم سب قیدیوں نے باری باری اپنے ایک ایک گناہ کا اعتراف کر لیا، ایک ایک جرم کی واردات سنائی، ایک ایک نے بتایا کہ کس طرح انہوں نے چوریاں کی، کس طرح انہوں نے ڈکیتیاں کی، کس طرح انہوں نے لوگوں کو قتل کیا۔ سب نے ایک ایک اپنے اپنے گناہ کا تفصیل سے بتایا۔ ان میں اب وہ ڈاکو بھی شامل تھے، وہ بھی نہ رک سکے اور انہوں نے اپنے سب گناہوں کا اعتراف وزیر کے سامنے کر دیا۔ ان سب بے وقوف قیدیوں نے سمجھا کہ پچھلی قیدی کی طرح جس نے اپنا جرم وزیر کے سامنے قبول کر لیا تو وزیر نے اس کو رہا کر دیا، اور اب اگر ہم بھی اپنے تمام جرموں کا اعتراف کر لیں گے تو وزیر ہمیں بھی رہا کر دے گا۔ لیکن وہ بے وقوف یہ نہ سمجھے کہ اس کے پیچھے وزیر کی بہت بڑی چال ہے۔ وزیر نے کہا کہ اگر تم اپنے جرم کا اعتراف سلطان کے سامنے کر دو تو میں تمہیں رہا کروا دوں گا، کیونکہ مجھے سلطان نے حکم دیا ہے کہ جو بھی مجرم اپنی زبان سے اپنے جرم کا اعتراف کر لے تو اسے رہا کر دینا۔ وہ تمام قیدی وزیر کی چال میں پھنس گئے، کیونکہ اس سے پہلے وزیر ان سب کے سامنے ایک قیدی کو جرم کے اعتراف کرنے پر وزیر نے اس کو رہا کر دیا۔ اب وزیر سپاہیوں کے دستے کی نگہبانی میں ان تمام قیدیوں کو سلطان عبد المجید کے سامنے لے کر حاضر ہو گیا، اور دوسری طرف قاضی صاحب بھی سلطان عبد المجید کے پاس مشاورت کے لیے پہنچ چکا تھا۔ جب ان سب قیدیوں کو سلطان کے سامنے حاضر کیا گیا، اب وزیر نے کہا کہ باری باری اپنے گناہ کا اعتراف کرو۔ تو سب نے سلطان کے سامنے اپنے ایک ایک گناہ کا اعتراف کیا اور بتایا کہ کون کون سے انہوں نے جرم کیے، اور ان میں وہ لٹیرے بھی شامل تھے جنہوں نے بتایا کہ کس طرح وہ سلطان کے قبیلوں میں عام شہروں کا روپ لیا اور کس طرح وہ لوٹ مار کرتے رہے۔ یہ دیکھ کر سلطان بڑا حیران ہوا کہ وزیر نے ایسی کون سا طریقہ اپنایا کہ ان کو اپنے ہی منہ سے بغیر کسی تشدد، بغیر کسی ڈر کے سب کچھ اگلوایا، اور یہ اپنے جرم کا اعتراف اس طرح کر رہے ہیں کہ جیسے ان کو جرم کے اعتراف کرنے پر سزا نہیں بلکہ انعام ملنے والا ہے۔ تمام نے اپنے وہ بھی جرم بتائے جو انہوں نے کی تک نہیں۔ تو اس بات پر قاضی بھی بڑا حیران تھا۔ تو سلطان نے وزیر سے پوچھا، بتاؤ کہ آخر تم نے ایسا کیا کیا کہ ان سب نے اپنی ہی منہ سے جرم کا اعتراف کر لیا؟
یہ سن کر اس وزیر نے کہا سلطان معظم میں نے ان سب کے سامنے ایک گناہگار کو رہا کر دیا تو انہوں نے سمجھا کہ ہم بھی اپنے گناہ کا اعتراف کریں گے تو یہ ہمیں بھی رہا کر دے گا اور میری چال کامیاب رہی اور دوسری دفعہ میں جب جیل میں گیا تو انہوں نے اپنی بے گناہی کی باتیں کرنے کی بجائے سب نے اپنے اپنے گناہوں کی فہرست کھول دی اور ان میں یہ لٹیرے بھی شامل تھے انہوں نے سمجھا کہ ہم بھی ان کے ساتھ رہا ہو جائیں گے اور اسی طرح میں نے ان کے منہ سے ان کا اپنا جرم کا اعتراف کروا لیا یہ سن کر قاضی صاحب نے ان تمام لٹیروں کو جو کہ سلطان نے جنگل سے پکڑوائے تھے انہیں جیل میں عمر قید کی سزا سنا کر بھجوا دیا اور اس کے بعد سلطان نے اپنی وزیر کا عہدے میں ترقی دے دی اور آپ کے عقل مندی سے بڑا متاثر ہوا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔